اس بادشاہ کا ظہور جلد فرما چکے۔ ضرورت زمانہ، سب سے بڑی ضرورت آج کے اس دور کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ مالک کا ظہور ہے۔ تو ان کے ظہور کے لیے میں دعا کے لفظ تبدیل کرتا ہوں، آپ کی محبت دیکھتا ہوں کس کس بندے کی آمین ممبر تک آتی ہے۔ میرا اللہ اس بادشاہ کا ظہور جلد فرما جو امام الانس والجان بھی ہے، جو کام الکفر والطغیان بھی ہے۔ اس کا ظہور جلد فرما جو دافع الظلم والعدوان بھی ہے۔ اس کا ظہور جلد فرما جو حافظ قرآن بھی ہے، محافظ قرآن بھی ہے۔ اللہ اس کا ظہور جلد فرما جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے، ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے، ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے۔ اور کوئی ماننے یا نہ ماننے میری بلا سے مجھے ڈر نہیں، مجھے خوف نہیں۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ جملہ میں تیرے عقیدے کے مطابق کہنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، سید الشہداء بھی ہے۔ اور کوئی ماننے یا نہ ماننے مجھے خوف نہیں۔ وہ امامت کی کڑی کا 13واں اور معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے۔ وہ پردے والا وارث، میں اس بادشاہ امام زمانہ کی پاک نالین پر سجدہ واجب ادا کر کے کہتا ہوں مولا اپنے رخ وحدت سے حجاب غیبت کو ہٹا دے اور کائنات میں آ کے ہر بھولے ہوئے شخص کو گریبان سے پکڑ کے ہلا کے سمجھا کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی۔ بولو جس تک آواز پہنچی ہے بھائی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی یا علی، آپ جئیں سدا سلامت رہیں۔ ہر وہ سانس یا بھائی مصطفیٰ، میں نے عبادت نہیں کہا کہ ہر وہ عبادت حرام ہے، نہیں 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 نہیں، ہر وہ سانس حرام ہے، ہر وہ سانس حرام ہے جس میں علی کی ولایت نہیں ہے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ یہ ولایت کا حقیقی وارث بتائے گا۔ ان کے ظہور کی دعا مانگا کرو، تڑپ رکھو اپنے دل میں، کیونکہ اگر ان کی محبت نہیں تو لاکھ قرآن پڑھ، قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تیرے دل میں ان کی محبت نہیں۔ تو لاکھ نمازیں پڑھ، اگر ان سے دور ہے تو نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لاکھ روزے رکھ، نہیں اس ممبر پہ آپ جتنے قدیمی عزادار کنل اور گردونوا کے جتنے عزادار میرے عزیز محسن تشریف فرما ہیں، آپ تو بظاہر جتنے تشریف فرما ہیں، اس کیمرے کے پیچھے پوری دنیا مجھے سن رہی ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، ماں کے گھٹنے کے پاس نہیں بیٹھا ہوا کہ میں بات کر کے بھاگ جاؤں گا۔ میں بھاگ سکتا ہوں، یہ کیمرہ مجھے بھاگنے نہیں دے گا۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، میں ممبر پہ ہوائی بات کرنے کا عادی نہیں، میں اپنے لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں۔ تو ساری رات بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ، اگر ان سے دور ہے تو قرآن سے دور ہے۔ کیونکہ صفین کے میدان میں اس بات کا نتارہ ہو گیا۔ صفین کے میدان میں نا بادشاہ علی نے مالک اشتر کو بلایا۔ مالک اشتر جی بادشاہ، فرمایا جا میرے دشمنوں پہ حملہ کر۔ مالک اشتر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی نیام سے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے جملے کے لیے وضاحت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ان سے اگر بندہ دور ہے تو قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ مالک اشتر کو علی نے فرمایا حملہ کر صفین کے میدان میں۔ اس نے تلوار نکالی، بسم اللہ پڑھ کے گھوڑے کی زین پہ آیا، زین پہ آ کے گھوڑا دوڑا کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی خیام کے پاس گیا نا تو انہوں نے جلدی سے، رزیل شام کی فوج نے جلدی سے قرآن اٹھا لی اور قرآن تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی قرآن پڑھنے لگے نا تو مالک اشتر نے دیکھا کہ یہ تو قاری قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کروں۔ اس نے تلوار پھر نیام میں رکھی اور گھوڑے کو واپس ایڑی لگا کے علی کے خیمے کے پاس آیا۔ علی نے دیکھا مالک اشتر نے حملہ نہیں کیا، یہ واپس ویسے آ رہا ہے۔ علی بجلی کی تیزی سے اپنے گھوڑے پہ آئے، اپنے دلدل پہ بیٹھ کے اپنی تلوار ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی حملے کا ارادہ کیا نا، میں بندہ دیکھوں گا جو بندہ دیکھتا ہے اور کہتا میں سن کے بول لیتا ہوں، اس کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ مالک اشتر نے علی کو آتا دیکھا، ہاتھ باندھ کے کہتا یا علی، حملہ میں بھی کر سکتا تھا لیکن حملہ اس لیے نہیں کیا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مسکرا کے علی نے فرمایا چپ ہو
جا، وہ قرآن نہیں پڑھ رہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھے قرآن حلق میں اٹک جائے۔ فرمایا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلق میں رک کے دل میں دیکھتا ہے، اگر علی ہو تو اتر جاتا ہے، نہیں تو لعنت کر کے واپس آ جاتا۔ سارے بھائی مل کے باجماعت نعرہ حیدری، القرآن، گوھر بھائی، مع علی و علی مع القرآن۔